الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ حضرت مولانا پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معین الفلسفہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں، پیش لفظ سے فارغ ہوئے ہیں اور آج انشاءاللہ آغاز کتاب کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ مجرہا و مرساہا۔ آغاز کتاب۔ اچھا، کہہ رہے ہیں فلسفہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ اب ظاہر ہے وہ فلسفہ تو یونانی زبان کا لفظ نہیں ہے، اس سے میرا خیال ہے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یونانی زبان سے آیا ہے، اور فلسفہ اردو زبان کا لفظ ہے یا عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں عربی سے آیا ہے، اور عربی زبان اب یہ نہیں پتہ کہ عربی زبان میں کہاں سے آیا ہے۔ پچھلی بار جو ہے تعریفات میں جو فلسفے کی تعریف ہے، لیکن وہ حکمت کے تحت کی ہے، اور فلسفے میں مجھے یاد نہیں ہے انہوں نے فلسفے کے ضمن میں حضرت سید شریف جرجانی نے کیا لکھا، لیکن انگریزی میں جو فلسفے کے مقابلے میں لفظ ہے اس کو ہم کہتے ہیں فلسفی، وہ انگریزی کا لفظ ہے۔ اور انگریزی میں یہ آیا ہے رومی زبان سے، لاطینی زبان سے، اور لاطینی میں یونانی زبان سے ہے۔ لاطینی میں میرا خیال ہے یونانی زبان سے آیا ہے، اور کہتے ہیں کہ دو یونانی لفظوں سے مل کے بنا ہے فلسفہ، کیونکہ فلسفہ جو لفظ ہے یہ یونانی زبان میں جو خطو موجود ہے نہیں، یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ فلسفہ جو لفظ ہے یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ فلسفہ جو ہے لفظ انگریزی کا لفظ کم از کم جو فلسفہ ہے وہ لاطینی زبان سے ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بھی یہ لاطینی زبان سے ہے، کیونکہ جو ترجمے ہوئے ہیں پہلے وہ سارے سریانی اور لاطینی سے ہوئے۔ اب یہ نہیں پتہ اصل یونانی سے بھی ہوئے یا نہیں ہوئے، کیونکہ لاطینی میں ہمارے ہاں لفظ ہے فلسفیا، جس سے انگریزی زبان کا لفظ فلسفہ آیا ہے، فلسفی، تقریباً وہی لفظ ہے، کیونکہ گو کہ انگریزی زبان جو ہے جرمینک زبان ہے، لیکن یہ ہے کہ لاطینی سے بہت زیادہ متاثر ہیں ساری زبانیں، جس طرح مسلمانوں کی زبانیں عربی سے متاثر ہیں، کیونکہ لاطینی جو ہے 1000 سال تک یہ رومی جو عیسائیت کی مذہبی زبان تھی، اور آج بھی کیتھولک چرچ کی جو ہے اصل مذہبی زبان ہے۔ اور لاطینی زبان میں اس میں کوئی شک نہیں، لاطینی زبان میں آیا ہے یونانی سے، کیونکہ اس میں دو یونانی لفظ ہیں، فیلو کا مطلب ہے دوست، یا محبت بھی اس کا مطلب کرتے ہیں، اور صوفیہ کا مطلب ہے یونانی زبان میں حکمت، جس کو انگریزی میں وزڈم کہتے ہیں۔ تو فلسفے کا مطلب جو ہے لاطینی زبان میں یا انگریزی زبان میں یعنی جس کو لغوی معنی کہتے ہیں، یہ اصطلاحی معنی نہیں ہے، یعنی مطلب آپ جب اصول فقہ کی تعریف کرتے ہیں جیسے، تو پہلے اس کی لغوی تعریف کریں گے، اصل کا کیا مطلب ہے اصل، اور پھر کریں گے فقہ کی اصل کہیں گے، اصل جو ہے وہ کسی چیز کی بنیاد کو کہتے ہیں، اور بھی بہت معنی ہیں اس کے، اور فقہ جو ہے فہم ہے عربی زبان میں اس کا مطلب، پھر جو ہے فقہ کا اصطلاحی معنی کریں گے، پھر اصول فقہ کی اصطلاحی تعریف کریں گے۔ اس طرح یہ جو ہے فلسفے کے یہ جو معنی یہ اس کی لغوی تعریف ہے۔ اور حضرت علی محمد اور محمد علی کیا نام ہے ان کا، تھانوی صاحب جو ہیں کشاف میں
عجیب و غریب انہوں نے ایک بات لکھی، اس کو نقل کر دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ الفلسفہ ہی لفظ، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ لفظ یونانی معنی ہو التشبہ بحضرت الواجب الوجود، والفلسفۃ الاولی ہی العلم الالہی، اور کہہ رہے ہیں قد سبق فی المقدمہ، یعنی مقدمہ کشاف کے مقدمے میں انہوں نے علوم پر بحث کی ہے پہلے، اور ان کی تعریفیں بھی کی ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ یونانی لفظ ہے جس کا معنی واجب الوجود سے تشبہ مشابہت ہے۔ اب یہ کہاں سے لیا ہے انہوں نے، یہ مجھے نہیں پتا، جہاں تک مجھے پتا ہے یونانی زبان میں اس کے ایسے کوئی معنی نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں فلسفۃ اولا، یعنی فرسٹ فلسفی، یہ تو فلسفے کی شاخ ہے جس کو الہیات بھی کہتے ہیں، اس پہ ہم نے کافی بحث کی ہے پہلے۔ وہ علم الہی ہے جس کو تھیولوجی کہتے ہیں، تھیولوجی کو فرسٹ فلسفی بھی کہتے ہیں، تو اس پہ ہم نے کافی بحث کی ہے، اس میں جانے کی ضرورت۔ تو یہ اب یہ نہیں پتہ یہ کہاں سے لیا ہے انہوں نے۔ اور شریف جرجانی صاحب کی اگر تعریف دیکھوں تو اگر کتاب مل جائے میرے پاس کہیں ہے، حضرت سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فلسفے کی جو تعریف کی، حکمت کے ضمن میں جو انہوں نے تعریف کی ہے وہ تو کم از کم وہی ہے جو الہیات کی تعریف ہے، لیکن فلسفے کی تعریف بھی بالکل ویسی کی ہے جیسے تقریباً حضرت تھانوی صاحب نے کی ہے، لیکن یہ کہ یہ نہیں کہا کہ یہ یونانی لفظ ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو متاخرین متکلمین ہیں ان کے ہاں مطلب فلسفے کا جو روح ہے، اور یعنی فلسفے کو کیا سمجھتے ہیں، کہہ رہے ہیں التشبہ بالالہ، اللہ تعالیٰ سے مشابہت میں معنی یعنی اس کے بتائیں گے بحسب طاقت البشریہ۔ تو یہ حضرت تھانوی صاحب کی تعریف سے ملتی جلتی تعریف ہے، صرف یہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، گو کہ مطلب اور کہاں کا ہے۔ التشبہ بالالہ بحسب طاقت البشریہ، اور یہ حسب طاقت البشریہ انہوں نے حکمت کی تعریف میں بھی ایک قید لگائی ہے، آپ کو یاد ہوگا، لتحصیل السعادت الابدیہ، یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ جانا، یہ ہے فلسفہ۔ تو پھر فلسفے کی تعظیم کیوں نہیں کریں گے آپ اگر یہ تعریف کر رہے ہیں، ماشاء اللہ سے۔ التشبہ بالالہ بحسب طاقت البشریہ لتحصیل سعادت الابدیہ کما امر الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اے تشبہوا بہ فی الاحاطۃ بالمعلومات والتجرد عن الجسمانیات۔ تو یہ فلسفے کی تعریف جو ہے حضرت تعریف یہ معنی جو ہے حضرت سید شریف جرجانی کی۔ تو بہرحال چلتے ہیں حضرت پالن پوری کی طرف۔ اچھا جی، کہتے ہیں فلسفہ یونانی زبان کا لفظ ہے، تو زبانی زبان کا لفظ نہیں ہے، فلسفہ تو اردو زبان کا لفظ ہے اور یہ عربی سے آیا ہے، اور فلسفی انگریزی زبان کا لفظ ہے، اور انگریزی زبان میں جو فلسفی آیا ہے وہ لاطینی زبان
سے آیا ہے اور لاطینی زبان کا لفظ ہے فلسفیہ. اور جو لاطینی زبان میں یہ لفظ ہے یہ دو یونانی لفظوں سے مل کے لوگوں نے کہا ہے بنا ہے، کیونکہ فلو جو ہے وہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور صوفیہ بھی یونانی زبان کا لفظ ہے. اور عربی زبان میں یہ یونانی سے آیا ہے یا لاطینی سے آیا ہے یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن آپ کو تھانوی صاحب کا بھی بتا دیا اور جو جانی صاحب کا بتا دیا. ان دونوں کو مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں جو فلسفے کی تعریف کر رہے ہیں اس کا یعنی یونانی فلسفے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی یا مطلب یہ جو یونانی فلسفے کی تشریح جو ہے مسلمان علماء نے کی، خاص طور پہ نو افلاطونیت کا جن پہ غلبہ تھا، جیسے ملا صدر وغیرہ اور دوسرے لوگ بھی، حتیٰ کہ مطلب حضرت شاہ صاحب کے ہاں بھی نو افلاطونیت ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھی، اور صوفیہ کے ہاں تو بہت ہے نو افلاطونیت، خاص طور پہ ابن عربی کے ہاں وغیرہ وغیرہ. تو اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فلسفہ یونانی زبان کا لفظ نہیں ہے. فلسفہ اور حضرت کی ظاہر ہے یہ مراد نہیں ہو سکتی، ان کی مراد یہی ہے کہ یہ الٹیمیٹلی یعنی بالآخر یونانی زبان سے آیا ہے. لیکن یہ کہ ہمیں جو ہم نے اس میں یہ نہیں پتہ چلا، اور مجھے نہیں پتہ کہ یہ عربی میں یونانی زبان سے آیا ہے یا سوریانی سے آیا ہے یا لاطینی سے ڈائریکٹ آیا ہے یا یونانی سے ڈائریکٹ آیا ہے، یہ مجھے نہیں پتہ. اس پہ تحقیق کی مزید ضرورت ہے، تو آپ حضرات میں سے جو مزید تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس پہ. اور جب اور اس کے معنی علم و حکمت کے ہیں، تو مسلمانوں کے ہاں اس کے معنی جو ہیں لغوی معنی حکمت کی محبت ہے، اور فلا کا مطلب جو ہے فلا کا مطلب دوستی اور محبت ہے فلو، اور صوفیہ کا مطلب جو ہے حکمت ہے، حکمت اور دانشمندی صوفیہ. تو اب صوفیہ کو کس زبان میں صوفہ کہتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، یعنی یہ عربی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا اردو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتا. اب فلو کا تو کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ فلو کو اردو میں انہوں نے فلا کر دیا. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یونانی زبان میں لفظ فلسفی بطور لفظ ہے کہ نہیں، لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دو یونانی الفاظ سے ملا ہے بنا ہے. لاطینی زبان میں ورڈ فلسفیہ ہے، اور اس میں دوسرے جو اس کا لاحق کا ہے وہ سوفوس ہے، جس کا مطلب جو ہے دانائی، حکمت، وزڈم جس کو، اور اس کا جو سابقہ ہے اس کے بارے میں یا زیادہ تر لوگ کہتے ہیں وہ فلو ہے، جس کا مطلب ہے محبت، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلو نہیں بلکہ اس سے متعلق ہی لفظ جو ہے فلین، جس کا مطلب محبت کرنے والا یعنی عاشق. تو یہ لفظی معنی ہے اس کے. تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ فلو اور صوفیاس، ٹھیک ہے، فلو کا معنی ہے ترجیح دینا. اب یہ ترجیح دینے کا مجھے نہیں پتا یا فضیلت، لیکن محبت کرنا ٹھیک ہے. صوفاس کا مطلب جو ہے دانشمندی، یہ بھی ٹھیک ہے یونانی زبان. شروع میں یہ لفظ مفید اور حقیقی علم میں معنی میں مستعمل تھا. اب یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ شروع میں اس سے کیا مراد ہے، یعنی آغاز فلسفہ میں مفید اور حقیقی علم کے معنی میں مستعمل تھا، یعنی شروع میں سے کیا مراد ہے. اگر اس سے یہ مراد ہے کہ فلسفے کے آغاز میں، تو جو لوگ
اس کے دائی تھے تو وہ اس کو مفید اور حقیقی علم سمجھتے تھے، لیکن یہ کہ جو اس کے مخالفین تھے وہ اس کو مفید اور حقیقی علم ضروری نہیں کہ سمجھتے ہوں۔ اور یونانیوں کے ہاں جو ہے، جہاں تک ہمیں پتہ ہے، وہ علم الہی یا علم وحی کے مقابلے میں استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ کہ ان کے ہاں علم الہی اور علم وحی تو تھا ہی نہیں، اور علم الہی جو ان کا تھا وہ ان کا جو بت پرستانہ مذہب تھا وہ تھا، اور بنیادی طور پہ وہ فلسفے کی راہ میں کوئی حائل نہیں تھا جو ان کا مذہب تھا، اور اس لیے ارسطو اس میں کوئی تضاد نہیں سمجھتا کہ وہ ایک خدا کو بھی مانتا ہے اور 48 خداؤں کو بھی مانتا ہے۔ تو 48 خدا اس کے وہ ہیں جو اس کے دیومالائی خدا ہیں، اور جو ایک خدا کی بات کرتا ہے وہ اپنے فلسفے میں اس کی بات کرتا ہے، جو اس کے نزدیک ایک قسم کی کائناتی قوت ہے۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ شروع میں یہ لفظ مفید اور حقیقی علم کے معنی میں مستعمل تھا، صرف حضرت کی مراد کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پھر جو ہے یہ علم الہی کے یعنی علم وحی کے مقابل استعمال ہونے لگا۔ تو جب فلسفے کا مقابلہ ان قوموں سے ہوا جو وہی ایسے مذاہب رکھتی تھی جس کی بنیاد وحی پر تھی، جیسے عیسائیوں کے ہاں یا یہودیوں کے ہاں، پھر مسلمانوں کے ہاں، پھر ظاہر ہے فلسفہ اور اس کا ٹکراؤ ہوا، کیونکہ جیسا کہ پچھلی بار ہم نے کہا فلسفہ جو ہے حکمت کی جیسے تعریف کی حضرت سید شریف جرجانی نے، فلسفہ جو ہے وہ فلسفیانہ تھیولوجی فار ایگزامپل اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں بات کرتی ہے بقدر طاقت بشری، اور اسلام بھی اللہ کی ذات و صفات کی بات کرتا ہے لیکن وہی کی بنیاد پہ۔ تو دونوں کا اگر موضوع ایک ہے اور منہاج مختلف ہے تو اس میں ٹکراؤ ہونا یا اس کے بعد ٹکراؤ کے بارے میں جو ہے اس کا سوال اٹھنا ایک فطری بات ہے۔ تو پھر علم الہی یعنی علم وحی کے مقابلے استعمال ہونا، یعنی غور و فکر کے ذریعے چیزوں کی حقیقت تک پہنچنا۔ غور و فکر کے ذریعے نہیں، غور و فکر تو آپ ہر چیز میں کرتے ہیں، عقل محض کے، یہ فلسفہ ہے۔ یہی تعریف بقدر طاقت انسانی جو حضرت سید شریف جرجانی کی حکمت کی تعریف تھی، جو ہم نے پڑھی تھی پچھلی کچھ نشستوں میں، تو اس کے مطابق یہی فرمایا تھا کہ فلسفہ جو ہے، اور فلسفے کے ضمن میں انہوں نے یہ تعریف نہیں کی، حکمت کے ضمن میں کی ہے، اور کہا کہ حکمت کو علم الہی بھی کہتے ہیں، اور علم الہی حکمت وہ علم ہے جس میں عقل محض کی بنیاد پر جس کے لیے لفظ انہوں نے استعمال کیا بقدر طاقت انسانی، چیزوں کی حقیقت تک پہنچا جاتا ہے۔ تو یہ غور و فکر صحیح لفظ نہیں، کیونکہ آپ جب اسلام یعنی حدیث پر اور قرآن کی بات کرتے ہیں تب بھی آپ غور و فکر کرتے ہیں، لیکن وہ غور و فکر فلسفے کے غور و فکر سے مختلف ہے۔ تو فلسفے کی تعریف، ایک تعریف ہم یہ کر سکتے ہیں کہ حکمت کی تعریف جو اور حکمت سے وہاں کی مراد فلسفہ ہی ہے، حکمت کی تعریف انہوں نے کی تھی کہ الحکمت علم یبحث فیہ، یہ علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے، اور دعوی علم ہے یہ حقائق اشیاء سے۔ علم یبحث فیہ عن حقائق الاشیاء علی ما علیہ فی الوجود، حقائق اشیاء سے بحث کی جاتی ہے، حقائق اشیاء کی جستجو کی جاتی ہے، جیسی کہ وہ ہیں اپنی اصل حقیقت میں۔ لیکن فرمایا علم یبحث فیہ عن حقائق الاشیاء علی ما ہی علیہ فی الوجود بقدر طاقت البشری، بقدر طاقت البشری، تو بقدر طاقت البشری، تو یہ اچھی تعریف ہے مطلب فلسفے کی، یونانی فلسفے، اور اس سے مراد ہے عقل محض۔ یعنی کانٹیکسٹ میں جو اس کی تعریف ہے وہ عقل محض بقدر طاقت، تو غور و فکر نہیں بلکہ عقل محض بہتر لفظ ہے، کیونکہ غور و فکر تو آپ ہر چیز کے لیے کرتے ہیں، غور و فکر کے بغیر تو آپ کو نہ قرآن سمجھ آ سکتا ہے نہ حدیث سمجھ میں آ سکتی،
اس لیے عقل جو ہے اسلام کی بنیادی نہیں معنوں میں، لیکن عقل محض نہیں، عقل محض جو ہے فلسفے کا دعویٰ ہے، یہ سب دعوے ہیں، دعاوی ہیں، فلسفے کا دعویٰ ہے کہ وہ عقل محض کی بنیاد پر حقائق اشیاء تک پہنچ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ یعنی پھر علم الہی یعنی علم وحی کے مقابلے میں استعمال ہونے لگا، یعنی غور و فکر کے ذریعے چیزوں کی حقیقت تک پہنچنا، اور اب یہ لفظ جو ہے متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے، اب سے مراد حاضر میں سمجھ رہے ہیں، یہ دور حاضر میں۔ تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ، اس کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔